نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سید السادات حضرت قبلہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ناصر اقبال چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، نعت شری لسان اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے تمام عشاقان، سب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ اہل بیت طہار کی فضیلت میں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، عشق و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ منتظمین محفل کو میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اہل بیت طہار کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں آپ کی نسلوں کو شاداب فرمائے۔ آج کی گفتگو آسان ہو چکی ہے میرے لیے کرنی بھی، اور شاید آپ کے لیے سمجھنی بھی۔ کافی عرصہ ہی ہو چکا ہے آپ کے اس گاؤں سگر شریف میں حاضر ہوتے ہوئے، اور یہ گاؤں سگر شریف کو بڑی خصوصیات حاصل ہیں کہ ایک میں گناہگار تو یہاں حاضر ہوتا ہی ہوں، یہاں پر گاہے بگاہے آپ کے مرشد کامل بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یوں یہ گاؤں بے وارثہ گاؤں نہیں ہے، بلکہ اس گاؤں کا شعور میرے خیال سے باقی دیہاتوں سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ آج کی گفتگو بھی میں ایک خاص شعور کے سطح پر کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ دوست احباب کوشش کیجئے کہ جو میں بیان کروں گا اس کو سن لیں، اور اس کو سن کر سب سے پہلے آپ نے اس میری گفتگو کو اپنی عقل پر، اور دوسرے نمبر پر جو پیش کروں گا اس کے حوالہ جات پر، پھر اس کے بعد آپ جہاں مرضی جا کے اس کو تو دیکھیں۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوں گی، ایک تو میری گفتگو حوالے والی ہوگی، اور دوسرا اسے عقل بھی تسلیم کرے گا۔ عقل کی بات اس لیے میں نے کی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، لکھنے والے اللہ کے ولی اور ولیوں میں بھی کتب کے درجے پر فائز، جو یہاں حضرات علماء کرام کے علاوہ پڑھنے پڑھانے سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے ہوں گے تو وہ حضرت علامہ محمد بن سعید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ کے نام سے تھوڑا بہت واقف ہوں گے۔ یہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے دور کے ولی تھے، اور ولیوں میں بھی کتب کے درجے پر فائز تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے التمہید شریف، جو مشہور ہے التمہید ابو شکور سالمی کے نام پر۔ اس میں جو انہوں نے پہلا ہی چیپٹر جو باب باندھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ عقل کیا ہے۔ اس پر انہوں نے احادیث مبارکہ کے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے عقل کو فرمایا، اے وہ، یعنی اے عقل، تیرے ذریعے میرے بندے میری معرفت حاصل کیا کریں گے۔ شعور والی بات کر رہا تھا، شعور سے نیچے نہیں۔
تو اب یہ میرا اس قبیلے سے تعلق ہو گیا کہ جن کی عقل قائم ہوئی، اس قبیلے سے میرا تعلق ہی نہیں کہ جنہوں نے بال بڑھا لیے اور عقل کے ساتھ اس کو شریعت کے ترازو میں نہیں رکھا۔ میرا اس قبیلے سے تعلق یہاں سے ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کو میرے شعور کی سمجھ آئی نا؟ دلیل پیش کر رہا ہوں 1000 سال پرانی کتاب، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ کتاب صرف لکھی نہیں گئی، کہ اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں مولانا جو لکھی تو جاتی ہیں لیکن ان کو پڑھتا کوئی نہیں۔ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبکن، جیسے درس نظامی میں پڑھی جاتی ہے، سبکن اپنے مدرسے میں اپنے اساتذہ سے یہ کتاب التمہید شریف پڑھی، اور صرف انہوں نے نہیں پڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے بھی یہ کتاب صفحہ بائی صفحہ، سبق بائی سبق پڑھی۔ اور جب انہیں خلافت سے نوازا گیا اور جب انہیں فارغ التحصیل کیا گیا اور جب ان کی دستار بندی ہوئی تو دستار کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پگڑی باندھی گئی، اور آپ کے شیخ الحدیث نے، آپ کے صدر جو مدرس تھے مدرسے کا، جو سب سے بڑا استاذ تھا، اس نے خلافت بھی دی، دستار بھی باندھی اور ساتھ کتاب بھی دی، اور کہا کہ نظام الدین اولیاء جب تک تو اس کتاب پر عمل کرتا رہے گا اللہ کے ولیوں میں تیرا شمار رہے گا۔ اس درجے کی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں پہلا چیپٹر ہی یہ ہے عقل کیا ہے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ کا اس میں بے شمار حدیث مبارکہ پیش کر کے کوٹ یہ کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے، اللہ نے عقل کو پیدا کر کے کہا اے وہ، یعنی اے عقل، تیرے ذریعے میرے بندے میری معرفت حاصل کریں گے، تو لہٰذا ہر بات کو عقل بھی مانے تو رب مانتا ہے، بے عقلی بات تو میرے جیسا بندہ نہیں مانتا، رب کیسے مانے گا؟ لہٰذا دلائل کے آئینے میں اور عقل والی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ سن کر سبحان اللہ کہہ لیں گے، اور یہ کوشش کریں کہ یہ بغل میں زیادہ سنجیدہ بندے بیٹھ گئے ہو، سامنے اپنے بچے بٹھا دیے ہیں، تھوڑا سا مہربانی فرماؤ میں سیدھی گفتگو کروں، ایسے اور ایسے کر کے تھک نہ جاؤں، میں کمزور سا بندہ ہوں۔ اٹھو حضرت تسی تنویر بھائی سامنے آؤ، اچھی گفتگو کرنے کے ارادہ نہیں بھائی جائیں نہیں، اٹھ کے اچھے سامنے آؤ، اٹھو نا تسی ایتھے امامہ شریف والے ادھر آ جائیں، ایسے اب مجھے تھوڑی سی گفتگو میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب توجہ سے میری گفتگو کو آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میں نے آیہ تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو عام قرآن مجید میں سے عام علماء بھی بیان کر لیتے ہیں، جو میرے جیسے ہیں وہ بھی، اور جو خاص علماء کرام ہیں وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے آیہ تطہیر۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے تحت اہل بیت کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کا سنی ہر ایک بندہ قائل ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کیا، اور جب اللہ ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی اور عیب کو اللہ ختم کرے، تو ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآنی نظریہ ہے۔ لیکن اہل سنت میں اور باقی جو دو دھڑے ہیں، دیوبندی اور وہابی، یہ ایک دھڑا کر لیں، یہ دونوں یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں، یہ ایک دھڑا ہو گیا، اور دوسرا دھڑا وہ ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، تیسرے ہو گئے ہم سنی۔ اب میری گفتگو کو آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے۔ ایک دھڑا جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے، وہابی دیوبندی ایک دھڑا، ایک وہ جو شیعہ، دو، تیسرے ہم سنی۔ اب ہمارا ان دونوں گروہوں سے فرق ہے، اور الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ دیوبندی وہابی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہماری بھی پیچھے نظریاتی نسل چل رہی ہے، ہم بھی نظریہ ہمارا بھی پیچھے جا کے مل رہا ہے۔ اب توجہ کرنا،
اہل بیت طہار کو اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک کر دیا، اس کو تو سارے مانتے ہیں۔ آگے ڈنڈی آ گئی، ڈنڈی آگے کیا لگی؟ اہل بیت کی قسمیں ہیں 3۔ سب سے پہلی قسم ہے نبی کا گھرانہ، نبی کے آباء و اجداد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میری بات کو نہ ذرا یاد رکھنا، ربیع الاول قریب آنے والا ہے، آپ کو پتہ چلے گا، ہر عالم دین آپ کو بیان کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر تشریف فرما ہو کے تو سرکار نے وہاں اپنا تعارف فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں۔ یہ کہہ کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب اللہ تخلیق فرما رہا تھا تو اللہ نے خاندان بنائے، اللہ نے سارے خاندانوں میں سے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، اور اللہ نے ان میں سے جب قبیلے بنائے تو اللہ نے بہترین قبیلوں میں سے، سارے قبیلوں میں سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ اب وہاں ان قبائل میں سے اللہ نے گھر بنائے، سارے گھروں میں سے اللہ نے مجھے پیارا گھر دیا۔ اب جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سرکار نے خاندان کی تعریف کی، سرکار نے قبیلے کی تعریف کی، سرکار نے نیک پشتوں کی تعریف کی، سرکار نے نیک رحموں کی تعریف کی۔ تو یہ ماننا پڑے گا اہل بیت اگر دادا میرا خاندان کہلاتا ہے تو نبی کا دادا بھی نبی کا خاندان کہلاتا ہے۔ عقل مانتی ہے کہ نہیں؟ عقل والا بول پڑے۔ دادا ہے جے؟ اوہو تسی تو بہت پیچھے رہ گئے ہو، تو دادے دا نہیں تا پتا۔ دادا ہے جے؟ او فوت ہونا نہ ہونا گل وکھری، یہ دادا ہے جے نا، اپنا من گئے ہو۔ اب میں آپ کے دادا جان کو اگر گالی دینا چاہوں، کتنے بندے مجھے اجازت دینا چاہو گے کہ ٹھیک ہے دادا جی نو گالیاں دے لو؟ کوئی بھی نہیں نا۔ یہ تقاضا کس چیز کا ہے؟ غیرت کا، دوسرے نمبر پر عزت کا، تیسرے نمبر پر عقل اور شعور کا۔ یہ تقاضا ہے انسانی، تینوں تقاضے انسانی ہیں۔ دادا بے شک صرف اور صرف کسان ہی کیوں نہ ہو، چٹا ان پاڑی کیوں نہ ہو، حالانکہ مجذوب الحال ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی چاہے ہم اسے چار پائی پر پانی فراہم کرتے بھی رہے تھے کہ نہیں، ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ غیرت، شعور، عزت اور عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جکن دا بھی آہا ساڈا آہا، تو گالی کیوں دیں؟ یہ ہے ہماری غیرت۔ مجھے ایمان سے بتائیے، مجھے عقل سے بتائیے، مجھے شعور سے بتائیے، تیری میری خاندانی غیرت اتنی ہے تو میرے نبی پاک کی غیرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، جو نبی پاک کے دادا جان کو برا بلا کہیں وہ ٹھیک کہ سنی ٹھیک؟ بولو تو۔ عقل بھی مانتی ہے۔ اہل بیت طہار کو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے قرآن مجید کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت جو سرکار کا گھرانہ، خاندان، اس میں سارے اہل قریش شامل ہوئے۔ نمبر 2 اہل بیت سکنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ آپ کی جو بیوی مبارکہ ہے وہ آپ کی گھر والی ہے کہ نہیں ہے؟ بولنا تو تھوڑا جا ہے نا، ہے؟ اگر میں اس کو گالی دینا چاہوں کون کون اجازت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ ریزن، وہ آپ کی نسل کی امین ہے، وہ آپ کی نسل کی امین ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ محترمہ کو نماز معاف ہوتی ہے نا جن دنوں میں، ان دنوں میں وہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ ہے آپ کی اور میری بیوی کی بس چھوٹی سی شان کہ ان دنوں میں مسجد میں یہ قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ مولانا ایسے ہی ہے، ان دنوں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے، اس لیے کہ میری نسل کی آئندہ امین ہے۔ تو میرے نبی کی وہ ازواج مطہرات جن کے سرکار پاس ہوتے تھے تو رب کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔
بتائیے جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہے وہ ٹھیک یا سنی ٹھیک؟ کون ٹھیک ہوا؟ سنی ٹھیک۔ آگے تیسرے نمبر پر آئیے، اہل بیت طہار میں سے تیسری قسم سرکار کی آل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر واضح کیا ہے۔ یاد رکھیے گا جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب، ان میں سے جو آگے جتنی بھی نسلیں چلی ہیں وہ سید زادے نہیں، وہ علوی ہو سکتے ہیں، شان والے ہی ہیں، سید صرف اور صرف حسن اور حسین میں سے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں واضح کر کے تفسیر کر دی ہے اہل بیت کی، تیسری قسم کی، وگرنہ تیسری قسم پھیل جاتی۔ اب یہ جو آیا تطہیر ہے نا، اس کا جو شان نزول ہے، نازل کیوں ہوئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی طہارت میں نازل ہوئی ہے۔ کبھی علماء کے قریب بیٹھ کے یہ بات پوچھنا، یہ شان ازواج میں نازل ہوئی، سرکار کی بیویوں کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اب یہ بیویوں کی شان میں پہلے ہی نازل ہو گئی۔ اب سرکار سے پوچھا گیا، حضور اہل بیت جو آپ کا خاندان ہے اس کا بھی پتہ چل گیا، اہل بیت سکنا کا بھی پتہ چل گیا، آگے نسل حضرت ابو جعفر طیار سے بھی ہے، آگے نسل حضرت عقیل کی بھی ہے، آگے حضرت علی کے بیٹے اور بھی ہیں، حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، ان میں سے بتائیے سید کون، اہل بیت کون؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت سید کائنات کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، ان چاروں کو لے کر کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ والا جو موازنہ ہوا یہ اولاد میں ہے، بیویوں سے نہیں ہے۔ مجھے ایمان اپنے سے بتائیے، بیٹی کا مقابلہ ماں سے ہے؟ نہیں ہے، نہیں نا؟ بیٹے کا مقابلہ اپنی ماں سے ہے؟ نہیں ہے۔ مقابلہ اولاد کا اولاد سے ہے، بہن کا بہن سے ہے، بیٹی کا بیٹی سے، بیٹے کا بیٹے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ میری آل ان سے چلے گی، سکنا بھی میرا اہل بیت، خاندان بھی میرا اہل بیت، لیکن جو میری آل ہے وہ حسن اور حسین سے ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیرزادہ قبلہ شمس نور صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا جناب۔ اچھا جی، اجازت ہے نا؟ قبلہ شاہ جی بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، بڑے شاہ جی بھی آ گئے ماشاءاللہ، اور آخری جب ان کے ساتھ آخری دفعہ جب ملاقات ہوئی بڑا لطف رہا، بڑا مزہ تھا وہ حیدر علی کے پاس ماشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ یوں ہی ہمارا سٹیج ہمیشہ علماء، مشائخ اور اہل بیت سے بھرا رہے، اللہ ان کی زندگیوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان کے خاندان کی نوکری دے رہا ہوں، این جی سمجھو میں انہاں دے ڈیرے دا کام پہ کرنا، تسی سبحان اللہ کے ثواب نہ کرے لب جائے۔ یہ دو طرح وچ مسکرائے نے وجہ بول پہ تے پھر کار تے کنج وڑاں گے، اب کو نہیں خیری آکھو سبحان اللہ۔ جنا او نہیں ہوندا جڑا بندہ ثواب لین واسطے بھی ڈٹیا رہے، آکھے میں نہیں لینا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیک کام میں جلدی کرے، سبحان اللہ کہتے ہوئے جلدی کر دیا کرو۔ میں نے تقریر کے دوران نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہیں، میرا مزاج نہیں، میں تقریر کے دوران ہاں نہ کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آگے کم از کم عقل والے ہیں کہ ایویں ہی نے، چاول کی پلیٹ والے ہیں یا کم از کم اپنے کروں کھان والے نے۔
یہ فرق ضرور ہونا چاہیے بندے میں اتنا. اب توجہ کیجئے, اب مجھے یہاں پہ پھر بتا دیجئے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی تینوں قسموں کو مانے وہ ٹھیک, کہ جو نبی پاک کی آل میں سے بھی آدھی کو مانے وہ ٹھیک؟ جو تینوں کو مانے, سنی تینوں کو مانتا ہے. پھر بتائیں سنی ٹھیک کہ باقی دونوں پھر ٹھیک؟ سنی اس لیے ٹھیک, ورنہ یہ کوئی مامو زاد نہیں ہے, یہ خالہ زاد نہیں ہے. سنی نبی پاک کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے, اس لیے میں بھی سنی آپ بھی سنی. سنی اپنی صرف ذات کی جو خواہش ہے اس کو نہیں دیکھتا, سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت اور مقام اور مرتبے کو دیکھتا ہے. آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ایک طبقہ وہ بھی ہے جو آپ کے گھرانے کو بھی مانتا ہوگا, شاید آپ کی بیویوں کو بھی مانتا ہوگا شاید, چونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آل پر آ کر اتنے چرچے کرتا ہے آل کے, اتنے چرچے کرتا ہے آل کے, کہ آل والے بھی اور آل والوں کے نوکر بھی بیچارے ششدر رہ جاتے ہیں کہ شاید اصل محب یہ نہ ہو. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر کے اندر اولاد میں سے جس کو کیا, اس میں سے بھی ڈنڈی مار کے کہتا ہے ادھے ٹھیک ادھے نہیں ماننے. سنی یہاں بھی ڈنڈی نہیں مارتا, سنی کہتا ہے علی بھی ٹھیک, سیدہ بھی ٹھیک, امام حسین بھی ٹھیک, لیکن حسین سے پہلے حسن بھی ٹھیک. اس لیے ہم سنی ہیں, اس لیے ہم ٹھیک رستے پر چل رہے ہیں. اب دوسرے نمبر پر بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایمان کے دو ہی درجے ہیں, یعنی ایمان کی دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق عقیدے سے ہے, دوسرے کا تعلق عمل سے ہے. یہ دونوں جب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر بندہ کامل مومن بنتا ہے. لیکن ان میں سے اگر پہلا اعتقاد عقیدہ اگر وہ درست نہ رہے اور بندے کا عمل صرف ٹھیک رہ جائے, نیکوں والا عمل بن جائے, نظریہ نہ ٹھیک رہے, تو بندہ مومن نہیں کہلاتا. کامل مومن تو دور, بندہ مومن بھی نہیں کہلاتا. اور اگر عقیدہ ٹھیک رہے, عمل میں کجی کتائی ہو جائے, تو بندہ کم از کم مومن مسلمان ضرور رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جو عمل میں کمی کی وجہ سے سزا ہوگی وہ ہوگی, لیکن اخیر اس کا جنت ہی ہوگا. ثابت یہ ہوا عقیدہ اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں, لیکن اگر ان دونوں میں سے ضروری دیکھا جائے تو پھر عقیدہ زیادہ ضروری ہے. اگر نظریہ ٹھیک ہو گیا, اگر سوچ ٹھیک ہو گئی, تو اللہ پھر عمل بھی ٹھیک کر دیتا ہے. الحمدللہ ہم اس گروہ والی سوچ نہیں رکھتے کہ جو نبی پاک کی بات تو نہ مانے, اپنی سوچ پیدا کر لے کہ ہم نے حسین کو ماننا ہے, حسن کو نہیں ماننا. ایسا نہیں, اللہ نے سوچ بھی ٹھیک دی ہے, اللہ نے عمل بھی ٹھیک عطا کر دیا ہے. اس لیے ہم سنی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ نہیں آ رہی, بولے کو نہیں ہو. سبحان اللہ, تو میں نے کہا نہیں, میں کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو ٹھیک, ورنہ میں پھر منڈو شروع ہو جانا. آج راتی جا کے میں نہ کوئی منجی نہیں لا سکتا, نہ ہی جا کے میں کوئی گٹھا گوڑ سکنا, نہ جا کے کوئی اور کام کر سکنا. اللہ دے فضل و کرم نال 1.5 گھنٹے پونے 2 دا راستہ آون دا, اتنا ہی جان دا. ہوں اتھوں جا کے مر کے فجر دی نماز نال پہنچنا ہے, تے جا کے فجر دی نماز ادا کرنی ہے. تے جے ادھا گھنٹہ اور اتھی ہوگا تو میرا کہ جانا ہے, فجر راستے وچ ہو جائے دی. تے لہٰذا سمجھا کے ضرور جانا ہے. میں پیسے کمان آئے ہی نہیں, میں اپنے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ, حضرت امام حسن پاک کی بارگاہ, سیدہ کائنات کی بارگاہ, حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ اور جناب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے آیا ہوا ہوں. کل کو یہ والی محفل میرے لیے عبرت نہ بن جائے, کل جب معاشر میں حساب کھلے تو یہ والی محفل میرے لیے ایمانداری کا سبب بن جائے. اتنا سا صرف میرا کام ہے اور میں اس کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں, اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
آج جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج امہات المومنین کا دن نہیں ہے. آج جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ خاندان نبوت کا دن نہیں ہے. آج ہے اہل بیت اولاد کا دن، آل کا دن ہے. آل کے حوالے سے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آل کے حوالے سے پہلا نظریہ یہ کہ ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، اور یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کے واضح کیا اور اسی اہل بیت کی تفسیر کی ہے. انا من الحسن و انا الحسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن میں سے ہوں. الحسین منی و انا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے. پتہ یہ چلا ان کا جب بھی تذکرہ کرو تو جناب ابو طالب کی طرف بعد میں لے کر جانا، پہلے انہیں نبی پاک کا لخت جگر کہنا. آقا نے ان کی فضیلت بڑھائی ہے، گھٹائی نہیں ہے. آقا نے واضح کیا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا حسن میرا، حسین میرا، میں ان کا. یعنی معنی یہ ہوا کہ میرے یہ دونوں بیٹے ہیں، میری نسل ان سے چلے گی. اب ہم ان دونوں کو ماننے والے ہیں. توجہ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حسن بڑے بیٹے کا نام 3 ہجری کو پیدا ہوئے. 4 ہجری کے 5 شعبان کو چھوٹے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت حسین ان کا نام. دونوں کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسی عزت عنایت فرمائی. بڑے بیٹے کی باری آئی تو سرکار گئے اپنی بیٹی پاک کے گھر میں، جا کے کہا کہ علی میرے بیٹے کو لاؤ. لایا گیا. سرکار نے فرمایا اور آ کے ان کے کان میں اذان کہی، کہہ کے گٹی دی اپنے لعاب دہن سے. جب حضرت امام حسن کو گٹی دے کے فرمایا کہ نام کیا رکھا، حضرت علی نے عرض کیا حرب. سرکار نے فرمایا نہیں، حسن. 4 ہجری کا 5 شعبان آیا، دوسرا بیٹا 11 ماہ کے بعد پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، فرمایا میرا دوسرا بیٹا بھی لاؤ. لایا گیا، اذان بھی پڑھی، گٹی بھی دی، لعاب دہن عنایت فرمایا. اب اس کے بعد فرمایا کیا نام رکھا، حضرت علی نے عرض کیا کہ حرب. سرکار نے فرمایا نہیں، حسین. کیا فرق کیا میرے محبوب نے؟ بولو کیا فرق کیا؟ کچھ نہیں. بولو کچھ نہیں. اگر میرے محبوب کچھ فرق نہ کریں اور جو فرق کرے تو پھر بھی اس کے گھر میں جائے، کیا کرے گا؟ کس نبی کے تو آ کے ماننے والا غلام بن رہا ہے؟ جس کا نبی نام رکھیں، جس کے کان میں اذان پڑھیں، جس کو اپنی گھٹی عنایت کریں، اس کے ساتھ تو فرق کرے گا اور نبی کا غلام بھی بنے گا، اپنے آپ کو بڑا محقق مانے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سوچ کو نعوذ باللہ پس پش ڈالے گا. پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا کہ شاید ایسے ہی فیض ملے. سونیاں تیری بھولتی ہو سکتی ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ حقیقت مندی ہے، نہ شعور مند ہے، نہ نبی نہ نبی دے خدا نے مننا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ان دونوں کا 11 مہینے کا فرق ہے. صرف 11 مہینے کا فرق بھی ہو اور ان دونوں کی یاری ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ بولو. اکٹھے زندگیاں گزارتے رہے، ساری روایات ان کی اکٹھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو دونوں سرخ قمیضیں پہن کر آئے. میرے محبوب دونوں کے لیے منبر کو چھوڑ کے اٹھے، دونوں کو اٹھا کے سرکار نے گود میں رکھا ہے نا ذہن میں. دونوں کو سرکار نے کندھوں پر بٹھایا. دونوں کے بارے میں صحابی نے عرض کیا کہ واہ کیا سواری ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ واہ کیا سواری. تو سرکار نے فرمایا سواروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک کے بارے میں نہیں کہا، دونوں کے بارے میں. پھر جب ان کو کشتی کروانا سکھا رہے تھے میرے محبوب، ایک حضرت حسن کو میرے سرکار فرما رہے کہ حسن ایسے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو. سیدہ کائنات نے عرض کیا کہ حضور حسین سے بھی کہیے نا، وہ تو چھوٹا ہے. سرکار نے فرمایا انہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں. میرے محبوب نے انہیں کوئی پیچھے تو نہیں رکھا، دونوں کے ساتھ میرے محبوب ٹریننگ والا مرحلہ کر رہے ہیں.
اب دو روایات ایسی ہیں جن میں ایک ایک کی حاضری ہے. حسن کی حاضری الگ ہے, حسین کی حاضری الگ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ بھی سن لیں. حضرت ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے, ظہر یا عصر کی نماز, اور ان میں ہے حسن یا حسین ہے. واضح نہیں ہے کہ فقط حسین, نہیں, حسن یا حسین ہیں. جب سرکار سجدے میں گئے تو یہ ان کی پشت پر آ گئے. جب پشت پر آئے تو حسن یا حسین. اور اگر کوئی بندہ حسن مان لے تو حدیث مبارکہ اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جس طرح حسین کے بارے میں کرتی ہے. اسی طرح علماء تشریف فرما ہے, جس سے مرضی جا کے پتہ کریں حسن یا حسین ہو تو آپ حسن کو کیوں بھول رہے ہیں, حسین کو کیوں صرف یاد رکھ رہے ہیں؟ حسن سے دشمنی کیا ہے؟ الحمدللہ سنی وہ ہے جو حسن کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتا ہے, حسین کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتا ہے. دو روایات ایسی ہیں جو حسن کے بارے میں الگ ہے, حسین پاک کے بارے میں الگ ہے. وہ کون سی ہیں وہ سن لیجئے. ایک حدیث مبارکہ وہ ہے بخاری شریف میں موجود کہ سرکار نے اپنے یوں ران مبارک پر اپنے بیٹے حسن کو بٹھا کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, امید ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں, دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا. کہہ کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ کہنا, کہہ کون رہا ہے؟ اب میرا ایک مسئلہ تو واضح کر دیں, مہربانی کرنا بولنا ضرور. ایک طرف نبی پاک فرمائیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, اور دو مسلمان گروہوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. دوسری طرف 1400 سال بعد کا آج کا ملا اللہ جانے وضو میں کتابوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ بے وضو کسی کو نہیں پتا. اللہ جانے کہ اس کی فون کی گیلری دیکھنے والی بھی ہے کہ نہیں. اللہ جانے کہ اس کے گھر کے معاملات کیسے ہیں. یہ والا بندہ کہتا ہے کہ نہیں, حضرت امام حسن نے مسلمان جماعت سے صلح نہیں کی. آپ رسول اللہ کی مانیں گے کہ آج کے ایسے مدلہ کی؟ سنی یہی کرتے ہیں. یہ ہے سنی, یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کی وجہ سے اہل بیت کا نام لے 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 کے اپنے آپ کو مشہور کرنے والا حضرت امام حسن سے بغض رکھتا ہے. اور 12 امام جو گنتی میں لے کر آتا ہے, یہ 12 کے 12 حسینی اولاد تو مانتا ہے, حسنیش جو شہزادے اور امام ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام حسن مثنی غازی ہے کربلا کے, حضرت امام زین العابدین کی طرح حضرت امام حسن مثنی یعنی حسن ثانی, حسن بن علی, حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں, جن سے آگے حسنی نسل چلی ہے, جن میں سے آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں, جن میں سے آئندہ آنے والے حضرت امام مہدی ہوں گے. یہ کیوں ان کو نہیں مانا جا رہا؟ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کی وجہ سے حضرت امام حسن سے بغض رکھا جاتا ہے, اور لوگوں کو تاریخ کی جانب لا کر حدیث سے پیچھے کیا جاتا ہے. تاریخ لکھنے والا نبی تو نہیں نا, بتاؤ نا, نبی تو نہیں نا, لیکن حدیث بیان کرنے والا صرف نبی نہیں, سارے نبیوں کا سردار نبی ہے. تو پھر سنی بنیں گے کہ تاریخ والے کے پیچھے لگیں گے؟ بولو, آگے بڑھئے. یہ بھی واضح ہوتا گیا. ایک حدیث مبارکہ حسین پاک کے ساتھ الگ ہے, وہ کون سی ہے؟ میں باقی ساری روایات کو روک رہا ہوں, وہ نہیں بیان کر رہا, ابھی اور بھی ہیں جو دونوں کے ساتھ ہیں. ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے جو حضرت امام حسین کے ساتھ الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوں ران مبارک پر حضرت حسین کو بٹھایا, اور دوسری ران پر اپنا تیسرا اور آخری بیٹا حضرت ابراہیم کو بٹھایا. جبرائیل امین تشریف لائے, حاضر ہوئے, اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنی طرف لینا چاہتا ہے, ایک اپنے پاس پسند کر لیں, ایک اللہ کی راہ میں قبول کر لیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا، حسین کی زندگی مانگ لی، ابراہیم کی وفات قبول کر لی۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم بن رسول اللہ وصال فرما گئے 18 ماہ کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں۔ جب 1.5 سال کا بچہ ادھر حضرت حسین کے سامنے جب یہ پیش کیا تو بعد میں روایتیں بھی ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سرکار حضرت حسین پاک کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے مرحبا اے وہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ وہ دونوں شہزادے ہیں جن کو سرکار نے، ایک نے 8 سال عمر سرکار کے دور میں پائی حضرت حسن، ایک نے 7 سال اپنی عمر مبارک پائی سرکار کے دور میں حضرت حسین۔ حضرت حسن کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کہا اور ان کی تربیت بھی کی، اپنی پشتوں پر بھی بٹھایا، سجدے لمبے بھی کیے، اپنے کندھوں پر بٹھایا، ان کو سیریں بھی کروائیں، اپنے سینوں پر کھلایا، انہیں موجیں بھی کروائیں، اپنی زلفوں سے کھلایا اور انہیں خوب سیر کروایا، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کے منہ میں اپنی زبانیں ڈال کر بار بار چسوائیں اور ان کی بھی چوسیں۔ اس کے بعد ملا کیا، ہوا کیا، ماں دی گودے درسگاہ پہلی، یہ تو ہم عام مانتے ہیں، اور جس کی پہلی درسگاہ نبیوں کے سلطان کی گود ہو وہ۔ پھر ان دونوں نے سیکھا کیا، ان دونوں کا ہوا کیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کرنا، یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ شعور آپ کا کھل جائے۔ حضرت جنید بغدادی کی عمر تھی 10 سال، اپنے پیر صاحب اور اپنے ماموں کے مرید تھے، حضرت جناب سری سکتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اماں جی ادھر داخل کروائے کہ ویر جی انہوں میں اپنے بیعت کر لو، نالے نو پڑھاؤ، ادھی تربیت کرو۔ وفد آیا، اس وفد نے آ کے کہا جناب بچے کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، اسے کسی مدرسے بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا مدرسے میں ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا جی تربیت ہو جائے گی۔ فرمایا اگر یہیں سے ہو جائے؟ انہوں نے کہا پھر تو کمال ہے، اگر گاری مدرسہ بن جائے۔ فرمایا چلو اس کا امتحان لے لو۔ ان میں سے جو زیادہ ذہین تھا اس نے چند ٹکے پیسے دیے، کہا کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ حضرت جنید بغدادی 10 سال کی عمر میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ذرا توجہ کرنا، بازار گیا، وہاں سے جو چیز کہا وہ لے کے واپس آیا۔ جس ٹاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس ٹاٹ کے نیچے کاربن پیپر ہوتا ہے نا باریک سا، اس نے وفد کا جو سرگنا تھا، جو انچارج تھا، جو سربراہ تھا، اس نے ٹاٹ اٹھا کے نیچے کاربن پیپر رکھ کے ٹاٹ اوپر رکھ دیا۔ کتنا فرق پڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے 40 گرام کا صرف پیپر ہوتا ہے وہ جب نیچے بچھا دیا، جنید بغدادی آئے، آ کے ٹاٹ کے اوپر قدم رکھ کے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وفد کا سربراہ بولا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حیران ہو گیا ہوں، آنے تک زمین اوپر ہو گئی کہ آسمان نیچے ہو گیا۔ شعور کی اتنی آپ کی جناب پرواز تھی، ٹاٹ کے نیچے صرف ایک بال برابر پیپر آیا تو پاؤں پیچھے کر لیا کہ اوئے ہوئے ٹاٹ اوپر ہو گیا۔ ساڑھے سرانے تھلے کو لکھان دیاں دتھیاں رکھ جاوے سانو دوجے دیڑے پتہ لگتا ہے سرانے تھلے آیا کہ ساڑھے پیر تھلے جناب کسے دا آ کے دب جائے سانو سمجھ نہیں آمدی۔ شعور اتنا پست ہے، اور ایک حقیقی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ولی کی زبان نہیں چوسی، ولی کا لعبے دان نہیں لیا، ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے جناب تو یہ نہیں ولی نے کہا کہ یہ مجھ سے میں اس ہے، اور ولی ہے کوئی نبی تو نہیں، اور ادھر نبیوں کا سلطان بھی ہے، حبیب کبریا بھی ہے، زبانیں چسوا چسوا کے ان کو اپنے سینوں پر کھلا کھلا کے شعور اتنا بلند کر دیا، ٹریننگ اتنی بلند کر دی ہے، اب جدھر جاتے ہیں ادھر دین ہی دین پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ آگے اور بڑھنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بھی توجہ رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت کر لی، جب ان کی تربیت کی، انہیں زبانیں چسوا چسوا کے، یہ میری باتیں یاد رکھنا، یہ میں تمہیدی پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب حضرت امام حسین بزدل بنے کہ دلیر ترین؟ کس کی تربیت تھی یہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
نبیوں کے سلطان جب تربیت دیں تو اتنے دلیر بنے. وقت آگے چلتا گیا, حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تیلسان ایک علاقہ ہے, وہ فتح ہو گیا. وہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا, اور وہاں سے دنیا کی سب سے امیر ترین, جو سب سے قیمتی ترین چادریں ہیں وہ بنتی تھی تیلسان میں. اب یہ چادریں جب آئیں, مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق نے خزانے کھول دیے, اور جب خزانے کھول کے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا, فرمایا کہاں ہیں حسن اور حسین. پھر یہ نہیں کہا کہ یہ والی تمہاری, فرمایا ان میں سے جو چاہے لے لو, جو چاہے لے لو. یوں حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی گزرا. حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر دور میں آ کر, آپ کی شہادت کے بالکل قریب آ کر, توجہ کرنا, غور فرمانا, کیسر و کسرا فتح ہو گئے, ایران فتح ہوا, یزد گرد مارا گیا. یزد گرد کی 2 بیٹیاں مال غنیمت میں آ گئیں. چھوٹی بیٹی حضرت حسین پاک کو دے دی گئی, جس کا نام سیدہ شہر بانو ہے, جن سے حضرت امام علی اصغر پیدا ہوئے. بڑی بیٹی کدھر گئی؟ یہ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نا, یہ میرا سوال بنتا ہے نا. آپ نے سارا مہینہ جناب اہل بیت کو سنا, اور 6 محرم کو کچھ نقش بندی بھی ایسے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں جا کے سنتے رہے. میں نے کچھ ایسے بھی اندر کے پیاسے انسان بھی دیکھے جن کے اپنے گھر میں دانے تھے, پھر بھی غیروں کے دانے گھر سے ان کی جناب چراغاں سے چگنے چلے گئے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, بہت اہل بیت کا نام لیتے ہو نا, بتاؤ یزدگرد کی بڑی بیٹی کدھر گئی؟ چھوٹی کا تو یاد رکھا کہ حضرت حسین کے نکاح میں ہے, بڑی کدھر گئی؟ فاروقی عدل, جس کے بارے میں پوری دنیا آج بھی مثالیں دیتی ہے, جس کے پاس یہ کیسر و کسرا ایران فتح ہونے سے پہلے ایرانی جاسوس گیا. اس نے جا کے تو ایک راز حاصل کرنا تھا کہ آپ لوگ ہر طرف ہی چھاتے جا رہے ہو, چھائی گئی ہو ہر طرف. اس کا راز کیا ہے یہ حاصل کرنا تھا بڑا دلیر جو جاسوس تھا. اس نے آ کے یوں حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, میں ہوں کسرا کا جاسوس. حضرت عمر نے فرمایا ویلکم, میرے ملک میں آئے ہو, خوش آمدید, آؤ, کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جاسوس ہوں. فرمایا کیا لے نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ سے راز حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تو چل کے مدینے آیا ہے, ہم تو راز بانٹتے پھر رہے ہیں. تو چل کے آ گیا ہے, اور ویسے بھی مدینے میں کوئی آئے تو خالی نہیں جاتا. تو راز لینے آیا ہے, کون سا راز چاہیے؟ اور یہ بھی یاد رکھو, حضرت عمر حضرت ابو بکر کی زندگی, ان کے اثاثے تلاش نہیں کرنے پڑتے تھے, خود نما نیب نہیں بنانا پڑتا تھا. ان کے دور میں اپنے اپنے ججز نہیں آتے تھے, ان کے دور میں کوئی ذاتی میڈیا ٹیم نہیں تھی. آج تو سارے ہی چور بن گئے ہیں, کوئی گڑی چور ہے, کوئی بھینس چور ہے, اور کوئی ملکی چور ہے, کوئی ساری عمر کا مجرم اور چور ثابت ہو گیا. آج اگر گڑی ہی ہو, بات عدل کی کروں گا, اس ممبر کا تقاضا ہے, کرپشن تو ہے نا, 1 روپے کی کیوں نہ ہو. لہٰذا اگر وہ چور ہیں جس کو اس نے کہا, تو یہ بھی تو گڑی فروش نکلا نا. بات تو یہ ہے نا, سیدھی سی کر رہا ہوں. لیکن حضرت عمر پاک کے دور میں ایسا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کون سا راز لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے کا راز چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ذرا کلیجے کو تھام کے سن, میں راز دینا چاہتا ہوں. فرمایا ہم تو یہ راز بانٹ رہے ہیں, جہاں جہاں عدل کرتا رہے گا وہاں وہاں تیری حکومت چلے گی. اس نے کہا اگر کلمہ نہ بھی پڑھوں, فرمایا عدل کرنے سے تیری حکومت رہے گی, ٹکے گی کلمہ پڑھنے سے. مرتبہ اور مقام اور عزت حاصل کر لینا کام نہیں ہے, ٹک جانا اور اس پر ہمیشگی رکھنا یہ بڑا کام ہے. اپنا امیج برقرار رکھنا یہ اصل کام ہے. سونیو, ایک باری چنگی گل منہ چ نکل جاوے تے دوجی گل کرن دا پتہ ہی نہ لگے, وہ بندہ پنچایتی نہیں ہوتا. پنچایتی وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کا دنی رہے, جو اپنا امیج قائم کرتا رہے. حضرت عمر پاک نے فرمایا
عدل کو جب تو قائم کرے گا تو وہاں تک تیری حکومت، اگر اس حکومت کو پکا کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ، اللہ تجھے انانیت سے پاک کر کے عاجزی عطا کر دے گا۔ اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا، واپس آ گیا۔ اب جب جنگ ہوئی تو کیسر و کسرا ختم، مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ 2 شہزادیاں یزدگرد کی آئیں، جواب بھی دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم سنی ہیں۔ 2 جب شہزادیاں آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہاں ہیں حسن اور حسین؟ اہل بیت ان کا احترام کیا ہے تو سنیوں نے مان کے کیا ہے، صحابہ نے عملی طور پہ کیا ہے۔ فرمایا کہاں ہیں حسن اور حسین؟ جب دونوں کو لایا گیا فرمایا بڑے حسن ہیں، بڑی شہزادی ان کی عقد میں جائے گی، چھوٹے حسین ہیں، چھوٹی شہزادی ان کی عقد میں جائے گی۔ سنی صرف شہر بانوں کو نہیں مانتا، سنی دونوں بہنوں کو مانتا ہے۔ یہ ایک کو مان کے چل رہے ہیں تو دوسرے کو کیوں نہیں؟ اور آگے تھوڑا بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا تو مجھے بتائیے افریقہ فتح کس نے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا افریقہ فتح کس نے کیا؟ سپہ سالار کون تھا؟ کون بتائے گا؟ کیوں آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی سیرت سے اتنے ناواقف ہیں؟ کیوں آپ لوگ ان کے بارے میں مستند کتابیں نہیں پڑھتے؟ کیوں آپ لوگ ایسی زندگی گزارے ہیں کہ جیسا کوئی آپ کو لگائے آپ ویسے ہی لگ جائیں گے؟ سوڑیوں 26 سال کی عمر مبارک تھے حضرت امام حسن کی، اور 11 مہینے کم 25 سال تقریباً عمر تھی حضرت امام حسین کی۔ انہاں ورگا اور دلیر کیڑا ہے جنہاں نو کھڑن دی جاچ، جنگ دی جاچ نبی پاک سکھان، جن کو کشتی کرنی ہے نبی پاک سکھائیں، جبرائیل امین سکھائیں۔ طرابلس، افریقہ اور یہ تاجکستان، رشیا تک کس نے اسلام کے جھنڈے گاڑے؟ کس نے یہ سارے علاقے فتح کیے؟ سارے بر اعظم افریقہ میں اسلام کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ حضرت امام حسن اس کے سپہ سالار تھے۔ ہم تو اس اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اے جو 2 سید زادے نے تو ایک میں مان لا، ایک تسی مان لو، ایں تو نہیں نا، ایک نو مان لیے دوجے دا انکار کریے، شاہ جی راضی ہو؟ نہیں، شاہ ری راضی تانے ساریاں سیدہ نو منی ہے۔ سمجھ آ رہی جے؟ تے جڑا سید ہو کے بھی حضرت امام حسن نو نہ مننے، او دا لاج آپ ہی کر لیو۔ توجہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ کرنا۔ اب آ گیا حضرت عثمان کا آخری دور، جب آپ شہید ہونے لگے۔ شہید کس نے کیا حضرت عثمان کو؟ آپ کہیں گے بلوائیوں کو، بلوائیوں نے۔ یہی ہے جی، یہی ہے قبلہ۔ بلوا کرنا دفعہ 142 میں شہزاد صاحب جانتے ہیں، اس کی تعریف ہے۔ بلوا کہتے ہیں 10 افراد سے زیادہ افراد مل کر جب حملہ کریں تو اس حملے کو کہتے ہیں بلوا۔ مل کے حملہ کرنے والے 10 بندے جن کی غرض مشترک ہو، وہ ہیں بلوا کرنے والے۔ تو بلوائی ہوئے حملہ کرنے والے، کیا کس نے؟ تو یہ بھی بتائے گا کس نے کیا؟ آؤ نا سنی کتابوں کی طرف، نکالو نا جا کے وہ 6 محرم کی دیگ میں سے کہ بلوا کس نے کیا۔ حضرت علی کے کے معاملے میں بات کیوں آئی؟ کس نے سازش رچائی؟ اور بعد میں قصہ جناب وہ قصاص عثمان کا یہ معاملہ بنا کیوں؟ بتائے گا کوئی؟ آؤ نہ سنی بنو، پھر کہوں گا آؤ نہ سنی بنو۔ سن لو، آج بتانا چاہتا ہوں، مصری لوگ تھے، مصر کے رہنے والے، یہ مصر کے رہنے والے تھے جو حضرت علی سے بڑا پیار کرتے تھے، جن کے بید آج کل جواد نقوی کھول رہا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے مصر کے رہنے والے جو حضرت علی کا اپنے آپ کو گروہ مانا کرتے تھے۔ اب حضرت علی پر انہوں نے بات کیسے ڈالی یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت ساری کو ماننے والا ہوں، حضرت علی کو بھی، حضرت سیدہ کائنات کو بھی، حضرت حسن کو بھی، حضرت حسین کو بھی۔ اب توجہ کرنا، یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں۔
اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدینہ شریف میں جب محاصرہ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مدینے میں. اس میٹنگ میں حضرت علی کو بھی بلایا. جب حضرت علی کو بلا لیا تو حضرت علی کسی وجہ سے آپ نہ جا سکے، مصروفیت تو ہوتی ہے. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی، فرمایا تم دونوں میری جگہ پر حاضری لگواؤ، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ وہاں پہ رکھنا. سمجھ آ گئی ہے؟ اے ہوش نال بیٹھے، توجہ کریو. حضرت علی جب نہ پہنچ سکے، انہوں نے ایسا کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھا کے فرمایا جاؤ اپنے ابا جان کو بلاؤ، وگرنہ سارے معاملے کے ذمہ دار وہ ہیں. ادھر حضرت حسن اور حضرت حسین گئے حضرت علی کی طرف. ابا جان ہماری موجودگی کو وہ نہیں مان رہے، حالانکہ ہم نے اتنے سالوں پہلے پورا افریقہ فتح کیا ہے، ہم کوئی بچے تھوڑے ہی ہیں. لیکن یہ تو بیچارے بے غیرت تھے نا، فتنہ پرور، فتنہ صرف مچانا چاہتے تھے. انہوں نے کمال عیاری سے حسن اور حسین کو اٹھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلدی سے جا کر تم دروازے عثمان پر کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ دونوں جلدی سے اپنا اسلحہ لے کر اور بھی 7 صحابہ کے بیٹوں کو لے کر اب جب دروازہ عثمان پر پہنچے، اب پیچھے نہ علی تھے، نہ حسن تھے، نہ حسین تھے، نہ دیگر صحابہ تھے. انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کے پیچھے سے نقب لگا کر عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو کر انہیں شہید کر دیا. اب جب یہ معاملہ پیش آیا، شہید کرنے کے بعد کہا کہ علی غیر حاضر اس لیے تھے کہ انہوں نے یہ سب کروایا. یہ تمام الزام لگانے والا مدینے کا کوئی رہائشی نہیں تھا، مصری شیعہ تھے. ہم کون ہیں؟ اونچا بولیو. اس لیے ہم مدینے والے سنی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور آگے بڑھو، وقت بڑا تھوڑا سا ہے، میں اور آگے جانا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے ذرا مہربانی فرمانا، توجہ کرنا. حضرت علی کا دور آیا، وہ قصاص عثمان کے لیے سامنے کھڑے ہوئے. قصاص عثمان کے لیے جب سامنے کھڑے ہوئے تو ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہم ہوا، ایک ان کی اجتہادی غلطی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تیرا دور حکومت آئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو شاید وہاں پہ حضرت امیر معاویہ یہ سمجھ گئے شاید یہی ان کا دور ہے. یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، جس کو اہل سنت اجتہادی غلطی کہتے ہیں. اور یہاں حق حضرت علی کے پاس تھا. حضرت علی کو 2 اجر تھے، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجتہاد کیا تھا، ان کا 1 اجر ہے. یہ شریعت میں چیزیں موجود ہیں. اب جب ان کا دور ہوا تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین حضرت علی کے قافلے میں تھے. حضرت علی اپنے جناب سارے جنگی قافلے کے قلب کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، اور جو رائٹ سائیڈ پہ میمنہ ہوتا تھا اس کا جھنڈا حضرت حسن کے پاس ہوتا تھا، اور جو لیفٹ سائیڈ کا میسرہ ہوتا تھا اس کا جھنڈا حضرت حسین کے پاس ہوتا تھا. حضرت امام حسین یہ نہیں کہ جنگ کو جانتے نہیں تھے، جہاں جہاں تلوار نکالنی تھی وہاں وہاں حسن حسین نے تلواریں نکالی ہیں. لیکن جب ان جنگوں میں حضرت علی فاتح ہوئے تو ام المومنین اہل بیت سکنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ قیادت اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ خلافت چاہتی تھی، معاذ اللہ، نہیں، وہ قصاص عثمان کے لیے تھیں کہ بلوائیوں مصریوں کے لوگ آپ کی طرف کھڑے ہیں، انہیں پہچانیں اور ان کو قتل برائے قتل کریں، قصاص لے کر دیں. جب یہ حضرت علی جنگ ون کر گئے، ان حضرت سیدہ عائشہ کو مدینے چھوڑنے کون گئے ادب کے ساتھ؟ ان کی سواری کے ساتھ ادبن اور اولاد کے طریقے سے کون چلتے گئے؟ یوں ہاتھ بن کے مانجی مانجی کہہ کے کون آگے بڑھتے رہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. ان کی جنگیں نہیں تھی آپس میں، سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ان کے عقیدے خراب ہوئے تھے، نہ کوئی یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہی ہوگا.
ایسے نہیں ہوتا. اجتہاد کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. جس کا اجتہاد درست اس کو 2 اجر, اور جس کا اجتہاد درست نہ ہوا اس کو 1 اجر. اب اس کے بعد حضرت علی کا بھی جب شہادت ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن پاک کا دور آیا. حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت آپ کی ہے, پھر جا کے 30 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے. حضرت امام حسن نے جو سلو کی ہے وہ کیسی ہے؟ جواد نقوی نے اس پر پورا ایک 4-5 منٹ کا اس نے کلپ ایک میرے پاس ابھی بھی ہے, وگرنہ اس کی پوری تقریر بھی ہے. اور ویسے شیعوں کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں نا, میں دیکھ لیں اسپیکر میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, الاحتجاج ان کا جو مولانا طبرسی ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کو جا کے پڑھنا. عربی میں کتاب لکھی ہے, ترجمے اس کے شائع ہو چکے ہوئے. اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی ہے. جواد نقوی کہتا ہے کہ میں ایک عرصہ اس بات کو سینسر کر کے پیش کرتا رہا ہوں, یعنی پوری بات سچے طریقے سے نہیں کرتا رہا, چھوڑ چھوڑ کے کہتا ہے پیش کرتا رہا ہوں. لیکن کہتا ہے میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا. اس نے کہا کس سے ڈر رہے ہو, کہیں تو میں کلپ سنوا سکتا ہوں. اس نے جواد نقوی شیعہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل سے پوچھا کس سے ڈر رہے ہو, کل محشر والے دن امام حسن کے سامنے جانا نہیں. کہتا ہے اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں, ان کے جو ان کا ہے امام کمی, اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, ان کے امام طبرسی نے اپنی الاحتجاج میں بھی لکھا ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے اپنے جو گروہ والے تھے ان کی پالیسی میرے سامنے آئی, اور میرے سامنے مخالف جو میرے کھڑے تھے حضرت امیر معاویہ, ان کی پالیسی سامنے آئی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے دونوں پالیسیوں پر غور کیا. میرے اپنوں کی جو چال تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے رسیوں میں جکڑ کر شام کے دربار میں پیش کر کے مال غنیمت کمانا چاہتے تھے, امام فروشی کرنا چاہتے تھے, امام حسن کو بیچنا چاہتے تھے ان کے اپنے گروہ والے کچھ لوگ. فرماتے ہیں جب میں نے دوسروں کی پالیسی کو دیکھا تو وہ دین نافذ کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے امام حسن فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان کی رائے ان کی رائے سے بہتر ہے, تو میں نے اس لیے صلح کر لی. یہی سرکار نے فرمایا تھا. یہ تھی وہ حکمت عملی. اور یہ کون تھے ان کے اپنے؟ الاحتجاج جا کے پڑھنا, اس کی عبارت جا کے پڑھنا, وہ کوئی اور نہیں تھے, شیعہ. اور ہم کون ہیں؟ اس لیے ہم ہیں سنی. آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میری گفتگو بالکل اینڈ تک آ گئی ہے, توجہ کیجئے. حضرت امام حسن پاک شہید ہو گئے, ان کو زہر دیا گیا. زہر کو واضح نہ کیا حضرت امام حسن پاک نے. حضرت امام حسین دوڑے دوڑے آئے, پتہ چلا بھائی جان کو کسی نے زہر دے دیا ہے. 49 یا 50 ہجری ہے, 49 یا 50 ہجری. حضرت امام حسین آئے, آ کے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا. کدے 2 شیراں دیاں گلاں سنیاں جے؟ ہاں نہ کر چھڑو, سنیاں جے؟ اوہو یہ تھوڑے پنڈ کیڑے شیر ہوندے نے؟ او چڑیا گھر والے نہیں کہہ رہا, شیر ویکھے تے ہیں جے, کدے انہاں دیاں گلاں سنیاں جے؟ وہ نہیں جے سنیاں تے نہ کر چھڑو. اینجی کر اچھا بولیو ہو بلا پھر ایک باری کونی ڈیب ہے آگ چھڑو. نہیں میں تمہیں سنانا. علی شیر خدا دے دووے شیر حسن و حسین, انہاں تو بڑا شیر کیڑا ہے؟ اسی جانور نو شیر بعد وچ مننے ہاں, پہلا علی شیر خدا نو شیر خدا مننے ہاں. انہاں دے دووے بیٹے حسن حسین دونے گلاں کر رہے ہیں. حضرت حسین نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے حسین یہ بتا اتنے جلال میں کیوں ہے؟ اگر میں اس کا نام بتاؤں تو اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہے. حضرت حسین نے گرجدار آواز سے کہا ہاں بھائی جان اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا. ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھیو, توجہ کریو, جملے دکھانے میری ذمہ داری. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے حسین سن, تو بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے. یہ گناہ گار لوگ تو معاشر میں ہمارے سہارے تلاش کر رہے ہوں گے, اگر ہم یہی پہ بدلے لینے شروع کر دیں سہارا کون بنے گا؟ ظرف چھوٹا ہے شاہ جی, یہ ظرف کی بات ہے, یہ حوصلے کی بات ہے. ایڈا میٹھا حسن, اتنا میٹھا
میں نے اپنے استاد صاحب سے جب یہ کہا نا کہ حضرت امام حسن ایڈے میٹھے، انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا سائنس پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے. انہوں نے کہا یہ جو زمین ٹیسٹ کرنے والے ہیں جسے سالٹ ٹیسٹ والے کہتے ہیں، ان سے پوچھنا کہ جہاں پانی کھارا ہوتا ہے نا وہاں پانی کھارا نہیں ہوتا، پانی تو ہے بے رنگ بے بو بے ذائقہ. وہاں مٹی ہوتی ہے جو نمکینی ہوتی ہے، مٹی کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اس سے پانی مل کے پھر تو وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، وہ بھی کھارا ہو جاتا ہے، نمکین ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کا تعلق یہاں کیا؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور مکے کے کتنے کنویں جو میٹھے کیے. میں نے کہا کافی ہیں. انہوں نے کہا کیسے میٹھے کیے؟ میں نے کہا یوں لعاب دہن ڈالا. میں نے کہتے ہیں کتنی دفعہ؟ میں نے کہا 1 مرتبہ. فرماتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہوا کہ مٹی؟ میں نے کہا جی پہلے مٹی پھر پانی. اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے پانی تو ہے بے بو بے ذائقہ، بے ذائقہ، اس کا اپنا ذائقہ ہے ہی نہیں. جیسی مٹی ملاؤ گے ویسا اس کا پانی. اس میں نمک ملاؤ تو یہ نمکین شکنجبین بن جاتی ہے، اس میں میٹھا ملاؤ تو یہ جامع شیریں والا بن جاتا ہے، اس میں مرچیں ڈالو تو یہ بالکل جناب یہ بہت سارا کڑوا سا ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے، مرچیلا ہو جاتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی نہیں میٹھا کیا، سرکار نے لعاب دہن ڈالا تو پہلے مٹی میٹھی ہوئی ساتھ ہی پانی میٹھا ہو گیا. فرمایا جس مٹی میں جس کنویں میں 1 مرتبہ لعاب دہن ڈالیں تو سارے کنویں کی مٹی میٹھی. جس حسن کو زبانیں چسوا کے تو اتنا تیار کیا، وہ حسن اتنا میٹھا نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ پھر وہ ایڈا ظرف نہ ہوندا تو پھر کی ہوندا؟ ویسے جنت کے سردار ہیں. اتھے داتا صاحب رحمہ اللہ حج کر کے واپس آ رہے سی، راستے چ انہوں نے نوجوانوں نے ماریاں جناب ہڈیاں. ایک نوجوان نگاہ دا شکار ہو گیا. سنگی نے آکھیا جی انہوں بدعا دیو. فرمایا جا تنو اللہ ولی بنائے. 3 دن گزرے تو داتا صاحب دے پیچھے پیچھے جتیاں چکیاں تے انج. لوکاں آکھیا اے کہ فرمایا آپ ہی آکھیا حج بدعا دیو. انہاں آکھیا حضور ہی خو جی سانو دے دندے ہو، انہوں دتی جے. ایتھے میاں محمد بخش بولے، انہاں فرمایا جو کچھ ہووے دکان دے اندر ہے اوہی دیوے بھی کھالا. کتھوں لیاوے؟ لال محمد کوڑے بیچن والا. اور یہ حضرت حسن نے نہیں کیا کہ جس نے زہر دیا. فرمایا بھائی حسین تو سر تن سے جدا کرنے کی بات کرتا ہے، ہم جنت کے سردار ہیں، گناہگار ہمارے سہارے تلاش کریں گے، ہم بدلے لینے لگ پڑیں. حضرت علی کو جس نے خنجر مارا فرمایا اسے پانی پلاؤ. حضرت عمر کو جس نے خنجر مارا فرمایا اسے چھوڑ دیا جائے. جس نے بھی نبی سے فیض پایا بدلے نہیں لیتا، وہ تو معاف کرتا چلا جاتا ہے. جس نے پتھر مارے طائف میں میرے نبی نے بھی بدلہ نہیں لیا. رحمت للعالمین نے فرمایا جبرائیل تو جاندہ ہی نہیں میری شان کی یہ مولا اے منو نہیں طائف والے جان دے، انہاں دے اتے رحم فرما. اللہ نے انہی میں سے محمد بن قاسم عطا کر دیا تھا. یہ لوگ بدلے نہیں لندے. لیکن بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو تھوڑا عرصہ بعد جا کے یہ والی بات بیان ہوگی کہ حضرت امام حسن کا جب جنازہ اٹھا، سنیو غور کریو، اے سبق منو تے پہلے ہی آمدہ ہے، توڑے پنڈ بیان کرنا بڑا ضروری ہے. جب حضرت امام حسن کا جنازہ اٹھا تو فیس بک پر بہت سارے مفتی جاگ پڑتے ہیں ایسے ایسے والے. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ وہاں بھی ظلم ہوا اور جنازہ نا دن کی روشنی میں پڑھنے دیا، اور چند افراد اہل بیت نے ایک باغ کے اندر چھپ کے جنازہ پڑھا. یہ کہتے ہیں وہ لوگ. حقیقت کیا ہے بیان میں کر دوں گا، ذمہ داری میری. میرے پاس آ کے کتاب دیکھ لینا، آپ کا دل بھی مانے گا. توجہ کرنا، مدینہ شریف کا ماحول ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اپنے ہی علاقے یا گھر سے کوئی بندہ زہر دے دے تو محلے والے نال کے دوش ہے؟ بولو او بولو تو صحیح. کوئی نہیں نا. مدینہ شریف کا علاقہ، مدینہ شریف، وہاں پہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا. حضرت امام حسین موجود، ساری اہل بیت موجود، سارے لوگ موجود. حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، بالکل سیدھے کام چل رہے ہیں.
وہاں سے شام کے دربار سے نذرانے آ رہے ہیں. حضرت امام حسن بھی نذرانے قبول کر رہے ہیں, حضرت امام حسین بھی نذرانے قبول کر رہے ہیں. ایسے میں جنازہ اٹھے تو کون مارے گا, کون ایسا کرے گا؟ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب حضرت امام حسن کا جنازہ اٹھا اور جب جنازہ پڑھا گیا, مدینہ شریف میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہوا ہی نہیں جتنا امام حسن کا ہوا. اور یہ ساتھ یہ لکھا کہ اگر آسمان سے ایک سوئی نیچے پھینکی جائے, اتنے قریب جڑ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ سوئی نیچے زمین پر نہ آئے, اتنے سارے اکٹھے تھے لوگوں کے, لوگ جنت دے سردار دا ایڈا جنازہ پڑھن آئے ہوئے تھے. یہ حقیقت ہے, یہ جو بیان کر رہا ہوں. اور حضرت امام حسین کو جنازہ پڑھانے نہ دیا, اس کی حقیقت بھی سن لے. سچ کیا ہے, اس وقت جو گورنر مدینہ تھے انہوں نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں سوال کیا, سونا اے تے اگے ہی جنت دے سردار نے, انہاں دے کوئی بھی بندہ جنازہ پڑھا دے وے, انہاں نوں تے دعا دی لوڑ ہی نہیں. لوڑ تے انہاں نوں ہے جڑے پیچھے پڑھن دے. علماء تشریف فرمایو, کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جنہاں دے جنازے پڑھن جائیے تے اگلا بخشیا جاندا ہے, کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جنہاں دا جنازہ پڑھیے تے پڑھن والے بخشے جاندے نے. اس نے یہ عرض کیا, حضرت امام حسین نے اجازت عطا کر دی. جب اجازت عطا کی تو امام حسین نے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. مدینے میں حسین نہیں ڈرا اور وہاں کھڑا رہا, ادھر کوفے میں جا کر بھی حسین نہیں ڈرا اور تلوار نکال کے دیا بند کر کے کہتا رہا, میں نے نبی سے کشتیاں سیکھ رکھی ہیں, میں نے نبی کے لعاب چوس رکھے ہیں, میں نے نبی کے سینے پر زندگی گزاری ہے, میں نے نبی کی گود میں تربیت لی ہے, موت سے ڈرنے والا نہیں, جس نے جانا ہے جاؤ. 3 مرتبہ دیا بند کیا گیا. جب 3 مرتبہ دیا چلایا گیا, سارے موجود پائے حضرت حسین اگر ڈرتے تو کربلا میں ڈرتے, مدینے میں تو نہ ڈرتے. حسین نے ڈرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ نہیں پڑھا, بلکہ اس کی عرضی کو قبول کر کے جنازہ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا ہے. یہ ریالٹی ہے, یہ سچ ہے. اب آخری بات پر آنا چاہتا ہوں, اب میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اب جب باری آئی حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہو گیا, 22 رجب کو جب وصال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, اس کو سب سے پہلے چھپایا کس نے؟ یزید نے. کس نے؟ بولیو بڑیو. یزید نے چھپایا. دلیل یہ بتانا چاہتا ہوں, حضرت امام علی مقام جس وقت حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو آپ مدینہ شریف میں جب موجود تھے, تو اس کے بعد مروان مدینہ شریف میں آیا. ولید ان سے پہلے, مروان کے آنے سے پہلے مدینہ شریف کا گورنر تھا. عشاء کے بعد پیغام آیا کہ حضرت امام حسین کو گورنر اپنے گھر میں بلا رہا ہے. حضرت امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عمر بھائی, اے عبداللہ بھائی, یہ رات کے ٹائم مجھے بلانا اور وہ بھی دربار میں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ نے فرمایا 30-40 بندے ساتھ لے کر جائیں, حالات جیسے ہوئے پھر بتانا. حضرت امام حسین 30 بندے ساتھ لے کر, بہترین لڑائی والے, جان نثار لے کر جب گورنر کے دربار کے باہر انہیں کھڑا کیا, فرمایا میں اندر جا رہا ہوں, میری بات میں جب آواز دوں تو آ جانا. گھر میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت امام حسین فرما رہے ہیں, لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور چھپایا جا رہا ہے, اور ہمارے سے بیعت کا تقاضا کیا جائے گا, اس لیے ہمیں اندھیرے میں بلا رہا ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا چلو جا کے دیکھ لیں, جو حالات ہوئے پھر وہ دیکھ لیں گے. ایسے ہی ہوا. مروان نے کہا ولید سے کہ انہیں کہو کہ یزید کی بیعت کر لیں, لیکن حضرت امیر معاویہ کے وصال کا نہ بتایا. توجہ ہے, سن رہے ہو نا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یزید کی بیعت کیوں, امیر المومنین کو کیا ہوا؟
اب وہاں مروان اور ولید دونوں بولے جی وہ بس کچھ معاملہ ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہیں مسلمانوں کے امیر کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ وہاں اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی 22 رجب کو کچھ لوگ اگر حضرت امام جعفر صادق کے ہی کنڈے بھرتے ہیں تو کھل کے لنگر کیوں نہیں ونڈ دے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی حضرت امیر معاویہ کے وصال کا جشن کس نے منایا؟ یزید نے، جس نے شکر کیا کہ میرے ابا اس دنیا سے گیا، جو یزید کو گانے والی کنجریوں کی محفلیں نہیں لگانے دیا کرتے تھے، جو یزید کو باندروں کا تماشا نہیں دیکھنے دیا کرتے تھے، جو یزید کو کھلے عام شراب کی محفلیں نہیں جمانے دیا کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے تو آپ سختی سے ڈنڈے سے روکتے تھے۔ اس نے جب اپنے باپ کو چھپایا اور اپنی بیعت کروانی چاہی، وہاں پہ شیر ابن شیر حضرت حسین ابن مولا علی شیر خدا وہاں گرجدار آواز سے بولے اور اکیلے، باقی لوگ باہر تھے۔ آپ نے کہا کہ میں حسین رات کے اندھیرے میں اکیلے فیصلے کرنے والا نہیں، صبح سارے مدینے کو اکٹھا کرنا، وہاں یہ بیعت کا معاملہ رکھنا، میں رات کے اندھیروں میں فیصلے نہیں، دن کے اجالوں میں فیصلے کرنے والا حسین ہوں۔ اب یہ کہہ کہ آپ یوں واپس مڑے تو مروان نے کہا اونچی تھوڑی آواز میں، او ولید یہ وہی وقت ہے، اگر یہیں پہ حسین کا گلا کاٹ لے اور اس پر پورا قابو پا لے تو ٹھیک، ورنہ بعد میں یہ والے حالات تمہیں سازگار نہیں ملیں گے، یہاں تو اکیلا ہے۔ حضرت حسین استغفر اللہ اگر بزدل ہوتے، استغفر اللہ، تو وہاں سے دوڑ کے آواز مارتے، او تری بندیو میری گل سنیو، کہنا تھا نا جو 30 بار کھڑے کیے تھے، نہیں کہا۔ حضرت حسین جاتے ہوئے وہاں رک گئے اور یوں چہرہ پھیر کے مڑ کے آپ نے اپنی نگاہ اس کی نگاہ میں ڈال کے فرمایا مروان کس سے بات کر رہا ہے، کس سے قابو کرنے کی بات کر رہا ہے؟ تو وہی مروان نہیں جس نے میرے بابا علی کے مقابلے میں جب دوسرے لشکر میں تھا اور تو قید ہو گیا اور تو میری منتیں کرتا تھا کہ اپنے بابا علی سے بچا، تجھے میں قید سے چھڑاؤں تو تیری رہائی ہو، آج تو میرا سر قلم کرنے کی بات کرتا ہے، اپنی اوقات نہ بھول، علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہو۔ مروان دوسری بات نہ کر سکا، چپ۔ یہ تھے حسین، اور جب حضرت حسن کا جنازے کا معاملہ آتا تو وہاں اتنے لوگوں کے سامنے آپ بولتے ہی نا، ایسے تو نہیں تھے نا حسین۔ حسین بزدل نہیں تھے، حسین شجاعت کا بھی شاہ سوار حسین تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا آگے بات بڑھتی چلی گئی، یہاں داتا صاحب رحمہ اللہ نے نا ونڈ کر دی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 179 پر لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک حق تھا، پھر کہنے لگا ہوں چونکہ میری تقریر ختم ہو گئی ہے، فرمایا جب تک حق تھا حسین پیروی کرتے رہے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں آج کے مولوی کے پیچھے نہ لگو، کم از کم جواد نقوی کا کلپ سن لو، کون ٹھیک۔ فرمایا جب تک حق تھا حسین پیروی کرتے رہے، جب حق رخصت ہو گیا حسین نے تلوار نکال لی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی وضاحت دے دوں تھوڑی۔ 2 پیر بھائی ہمارے سابقہ، جڑا بندہ کروں کڈ سڑیے نا وہ اپنا نہیں رہندا، نہیں نہ رہندا۔ یہ خطا والے معاملے میں آ کے وہ دونوں پیر بھائی زیادہ ہی کوئی مدبر اور مفکر بنے، اور ہمارے پیر صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑی کتابیں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور واقعی مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آج وہ مفتی کورس خود کرواتے ہیں باقاعدہ۔ ان کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کہنے لگے جی دیکھیں نا، تحقیق تب ہوتی ہے جب سیدہ پاک کے بارے میں خطا والا جملہ بولے۔ پیر صاحب نے سمجھایا بڑے ٹھنڈے طریقے سے، فرمایا یہ بتاؤ کہ سیدہ پاک کو محفوظہ الخطا کہہ لیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر بعد از انبیاء کہہ لیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ کہنے لگے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سیدہ کو خطا وار ضرور کہہ دیں؟ نہیں جی تحقیق بڑی ٹھیک ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بتا
کہ ہم سنی اہل ادب ہیں کہ اہل تحقیق ہے؟ کہنے لگے جی ہم اہل ادب. فرمایا عقیدہ بھی بچتا ہو، ادب بھی قائم رہتا ہو تو ضروری بندہ بھی ادب بنے وہابیوں کی طرح وماکر اللہ کا ترجمہ کر کے. کہنے لگے جی پھر بھی دیکھیں نا جی. فرمایا نہیں، عام کسی بندے کی بیٹی کے بارے میں کوئی چوک میں بات کرے نا تو لوگ کم از کم کہتے ہیں تینوں گل کرن دا وسب نہیں، پاویں گل سچی کیوں نہ ہوئے. تو فرمایا وہ تو نبیوں کی سلطان کی بیٹی ہے، وہاں تو کوئی بندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں تو جبرائیل بھی بے اجازت نہیں آتے. تو تحقیق کی بات کرتا ہے. عقیدہ جو ٹھیک ہوتا ہے محفوظہ کہنے سے، تو پھر آگے کیا جانا. جب یہ باتیں ہوئی تو پیر صاحب نے فرمایا دفع ہو جا، اگر بے ادب ہے تو. اٹھ گئے دونوں بھائی. جب اٹھے 1000 کا نوٹ نکال کے نذرانہ پیش کیا. پیر صاحب نے بڑا مسکراتے ہوئے فرمایا او جلیو، او میں نہیں ٹوڑے پیسے لینے. عرض کرنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمایا نذرانہ بھوک کی وجہ سے نہیں لیا جاتا، نذرانے کا مطلب ہوتا ہے رشتہ. اگر تیرا میرا رشتہ ہے تو نذرانہ پھر لوں گا. جا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، 1000 کہاں رکھوں. جب یہ سارا ماجرا دیکھا پھر سمجھ آئی. 1,00,000 درم و دینار جب حضرت امیر معاویہ بھیجا کرتے تھے، امام حسن بھی لیتے تھے، امام حسین بھی لیتے تھے. پھر پتا چلا یہ بھوک کی وجہ سے نہیں لیتے تھے، یہ نذرانہ ان کی شرنی سمجھ کر، تعلق سمجھ کر قبول کیا کرتے تھے. پھر داتا صاحب رحمہ اللہ کے اس جملے کی سمجھ آئی کہ جب تک حق تھا حضرت امام حسین نے پیروی کی، آق رخصت ہو گیا، امام حسین نے جنا بن کے تلوار نیام سے نکال لی تھی. حضرت امام علی مقام نے زندگی اپنی یوں گزاری ہے. اور یہ بات کہ حضرت امام حسین کے ساتھ باقی لوگ نہیں آئے، یہ میں آپ پر سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا حضرت امام علی مقام نے اعلان جنگ کیا؟ دسیو. اگر اعلان جنگ ہی نہیں کیا تو کون نال آیا کون نہیں آیا؟ مریدوں نے اگر خط لکھے تھے کہ پیر صاحب ساڑے گھر آویو، تو بندہ بھی نہیں بلایا، نال آخدا خدشے نال میں جی اتھے آ گیا، تسی مون دعوت دیتی ہے تے میرے نال 700 جنا آئے ہوئے کہ ڈلی وچ ہو سکدا ہے چور امن، تسی اگے 200 بندے دے انتظام کیتے ہوئے 700 میں لے آواں، اگو بلاؤ نا تسی. او ایک بشری تقاضے نال آنا کر چھڑو نا، نہیں نہ بلانا، تسی اہنے نو آمن دا وسب ہی نہیں. حضرت امام حسین نے جب صحابہ کرام اور اہل بیت نے کہا نا کہ نہ جائیے خدشہ ہے، انہاں دے پہلے ہی وسب انج دے نے، تو حضرت امام پاک نے فرمایا ان کے خطوں میں دھمکیاں تو دیکھو نا. یہ خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم یہ خط محشر کے دن پیش کریں گے کہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کر دیا. آئے نہیں، ہم تو حق کی طرف جانا چاہتے تھے. حضرت امام نے پیچھے میں اپنے مخلصین کی بات مانی. پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ بھائی جان خطاں تے یقین نہیں، تسی جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پہلے دن ہی 18,000 نے بیعت کی. اے تے جواد نقوی بھی کہندا ہے، وہ کہندا ہے ساڈی پارٹی بلایا ہا. 18,000 نے بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا بھائی جان آ جاؤ، حالات ٹھیک نے. حضرت امام حسین اب نہ جاتے تو کیا کرتے؟ اب حضرت مسلم بن عقیل نے کب خط لکھا کہ بھائی جان نہ آویو، حالات پھر خراب ہوئے نے. جب راستے میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے جو فرمایا، حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے میرے نانا جان نے جو فرمایا میں وہ کر کے رہوں گا. اس کی تکمیل کے لیے وہاں گئے اور وہاں جا کے میٹھا حسن تھا تو میٹھے حسین بھی ہیں. انہوں نے بھی سرکار کی زبانیں چوسی ہوئی ہیں. جب 71 بندے شہید ہو گئے تو امام حسن گھوڑے پر چڑھ کے جا کے وہاں خطاب کیا اور خطاب کر کے دلیر حسین نے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں لڑتا، میرا اٹھنا بیٹھنا دین اسلام کے لیے ہے. آج اگر تم یزید کو چھوڑ کر شریعت کی طرف آ جاؤ، صرف قتل علی اصغر اور قتل علی اکبر سمیت تمام قتلوں کو معاف نہیں کرواؤں گا، بلکہ نبی پاک کی سفارش بھی لے کے دوں گا، شفاعت بھی لے کر دوں گا. ایڈا میٹھا حسین. وہ پیچھے حسن کا سنایا نا، یہ لوگ ذاتی بدلے نہیں لیتے، یہ دلیر لوگ ہیں، ان کے مشن عظیم ہیں.
ان کے سارے کام عظیم ہیں۔ اور جب یہ شہادتیں ہو گئیں اس کے بعد حضرت امام زین العابدین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جب گئے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، شام کے دربار سے جب ابن زیاد نے سر مبارک بھیجا یزید کے دربار کی طرف، پہلے کوفے کے بازاروں میں پھر شام کے بازاروں میں، وہاں وہ لوگ اپنے بازاروں پر چڑھ کر جب اوپر آ کر روئے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تعجب ہے، ہمارے ہی قاتل اب ہمارے پر رو بھی رہے ہیں۔ اس پر پھر سیدہ زینب بولی تھیں اور فرمایا کہ ان کو رونے دو، آج جو رو رہے ہیں قیامت تک یہ رونا ان کی نشانی بن جائے گا، آج یہ پیٹ رہے ہیں قیامت تک ان کی نشانی بن جائے گا۔ صحیح دسیو سنی روندے پٹ دے ہیں نے؟ بولو، جنہ نے قتل کیتا امام زین العابدین نے فرمایا اوہی روندے ہو، سیدہ پاک نے فرمایا رون دو، انہاں دی قیامت تک کہ رونا پٹنا نشانی بنے دی۔ اے جواد نقوی شیعہ کہندا ہے پھر اسی کون ہاں؟ سنی۔ الحمدللہ ہم کون ہیں؟ سنی۔ اب بالکل ختم، دو قبیلے بن گئے، ایک جنہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بلا کے بے وفائی کی، دوسرے جنہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ہم نہ بے وفاؤں میں ہیں نہ قتل کرنے والے، یہ دونوں بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں نے حضرت امام مسلم کی عقیل کی بیعت توڑ کر ابن زیاد کے پیچھے لگ گئے تھے، ایک یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے والے اور دوسرے جواد نقوی کے جو قبیلہ وہ۔ الحمدللہ ہم نہ بے وفاؤں میں ہیں نہ قاتلوں میں ہیں، ہم قبیلہ حسین میں ہیں۔ یاد رکھنا قبیلہ حسین دے وچ کھلونا سوکھا نہیں، اتھے سر لیندے جے، ذہن وچ رکھیو قبیلہ حسین وچ کھڑا ہونا سوکھا نہیں۔ قبیلہ حسین میں کھڑے ہونے والے چاول کھان دریا تے جا کے پیاس دی بھوک لے کے نہیں جاندے، قبیلہ حسین والے بھوکے ہی کیوں نہ رہندے اپنے قبیلے وچ ہی نے۔ چھڑ دو 6 محرم نو جا کے خیراتاں کھانیاں، چھڑ دو پٹھے ڈگے سدھے کام، حسینی بنو، اپنی خواہشات دا سر اتارو، حسینی بنو، اپنی غیرت قائم رکھو۔ حسین نے غیرت نو نہیں اگے پیچھے ہون دیتا، حسین نے بیبیاں پاکاں اللہ دے سارے ضرور چھوڑیاں نے، شریعت اور غیرت دا دامن نہیں چھڑیا۔ حسینی بنو، ہمیشہ تھوڑا کھا لو، سنیاں دا لنگر کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔